بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشرہ ذی-الحجہ کے مسنون مسائل۔ بہت سے علماء کرام کا قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے اور بعض کے نزدیک یہ پورے مہینے کی فجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت اور فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ ناظرین، عشرہ ذی-الحجہ کے مسنون اعمال آپ تک پہنچائے جاتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے علماء کرام کا قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذی-الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا اور ان کی عظمت و فضیلت ظاہر کرنا یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ راتیں بہت زیادہ مقبول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں بھی اس کی فضیلت آتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کی جن کا اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ترمذی شعب الایمان۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تمحید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تسبیح سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ یہ وہ کلمات ہیں جو میزان میں بہت بھاری ہیں۔ ہر ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، گناہ جھاڑ دیے جاتے ہیں، ان کا ثواب بہت پہاڑ سے زیادہ ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے۔ اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ جس شخص نے 9 ذی-الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 9 ذی-الحجہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ ناخن اور بال نہ کاٹنا صرف بہتر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ذی-الحجہ کے پہلے 10 دن ہوں اور آدمی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخنوں کو ہاتھ نہ لگائے، یعنی انہیں نہ کاٹے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی اس کو لازمی نہ سمجھے۔ اس کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حاجیوں سے مشابہت ہو جائے گی اور جو رحمت حاجیوں پر برسے گی انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ ہم پر بھی برس جائے گا۔ 9 ذی-الحجہ کی فجر سے 13 ذی-الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے جبکہ عورتیں آہستہ پڑھیں۔ 10 ذی-الحجہ کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا عمل ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی رات کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا یعنی جاگا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ ناظرین، قربانی کے حوالے سے ہم آپ کو کچھ باتیں بتاتے چلیں کہ 10 ذی-الحجہ کے دن عظیم عمل جانور کی قربانی ہے۔ ہر صاحب نصاب مرد و عورت پر قربانی واجب ہے، اگر نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، جس کو طاقت ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قربانی کے دن اللہ تعالیٰ کو آدمی کا کوئی عمل خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت میں اپنی سینگوں، کھروں اور بالوں سمیت لایا جائے گا اور وہ میزان میں تلے گا، اور جانور کا خون گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں، لہٰذا خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا جو پہلا خطرہ خون کا گرے گا اس کے ساتھ ہی تمہارے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت اقدس علیہ السلام نے فرمایا، قربانی کے دن جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ میں نے پوچھا، ہماری قربانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ فرمایا، آسمان والے تمہیں اور تمہاری قربانیوں کو نہایت محبت سے دیکھتے ہیں اور آسمان والے تمہاری ان قربانیوں پر فخر کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی قربانی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے، اور اسی طرح یہ سنت چلتی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قربانی کرنے اور ذی-الحجہ کے 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق
توفیق دے اور ہمارے ہر عمل کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، آمین۔